السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا نیا ٹاپک ہے ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح کے اقدامات۔ یہ نیکسٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے، اسی کویسچن کا ایک پارٹ بن کے بھی آ سکتا ہے۔ توازن ادائیگی کی اصلاح یا ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح کے لیے کون کون سے اقدامات ہیں، کیا کیا تجاویز ہیں اور کون کون سے سٹیپس اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح کے لیے حکومت کون کون سے اقدامات کرتی ہے؟ اس میں نمبر 1 ہے توازن تجارت میں اصلاح، کہ اگر کسی ملک کا توازن تجارت اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے خسارے کو ختم کر دیا جائے، برآمدات میں اضافہ ہو جائے، درآمدات میں کمی ہو جائے، برآمدات میں اضافہ کے لیے برآمدی تاجروں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ضروری برآمدات پر محصولات یعنی ٹیکسوں میں کمی کر دی جائے، تو ان سہولیات کی وجہ سے توازن تجارت میں اصلاح ہو جائے گی، توازن تجارت کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس میں نئی نئی منڈیاں تلاش کی جا سکتی ہیں، بین الاقوامی منڈیوں میں اور میلوں میں اور نمائشوں میں ملکی مصنوعات کے سٹال لگائے جا سکتے ہیں۔ اس صورت میں کسی ملک کا ادائیگیوں کا توازن بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے زر کی مقدار میں کمی۔ ادائیگیوں کے توازن میں اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ قیمتوں میں کمی کی جائے، کیونکہ قیمتوں میں کمی برآمدات میں اضافے کا باعث بنے گی اور اس طرح سے ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر کسی ملک میں قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے، افراط زر کی صورت پیدا ہوتی چلی جائے، تو اس سے ادائیگیوں کا توازن خسارے میں چلا جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زر کی مقدار میں کمی کی جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے غیر مرئی برآمدات میں اضافہ، انکریز ان انویزیبل آئٹمز۔ جس ملک کی ادائیگیوں کا توازن خراب ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنی غیر مرئی مداد سے زیادہ زر مبادلہ کمائے۔ اس میں جہاز راں کمپنیاں ہیں، بیمہ کمپنیاں ہیں، بینک ہیں، ان پر خصوصی توجہ دے اور سیر و سیاحت کے شعبوں میں کشش پیدا کی جائے۔ اس سے اس کی وصولیوں میں اضافہ ہوگا۔ کرنسی کی بیرونی قدر میں کمی یا ڈی ویلیویشن، اسے تخفیف زر بھی کہتے ہیں۔ توازن ادائیگی کی اصلاح کے لیے آخری حربے کے طور پر کوئی ملک اپنی کرنسی کی بیرونی مقدار میں کمی کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی برآمدات دوسرے ممالک کے لیے سستی ہو جاتی ہیں۔ اس طرح توازن ادائیگی بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ زر کی قدر میں تبدیلی اس صورت میں فائدہ مند رہتی ہے جبکہ ملک کے پاس برآمدات کی وافر مقدار موجود ہو، لیکن بیرونی منڈیوں میں اس ملک کی برآمدات کی طلب موجود نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اپنی برآمدات کی طلب میں اضافہ کرنے کے لیے وہ ملک اپنی کرنسی کی بیرونی قدر میں کمی کر دیتا ہے اور اس طرح زیادہ زر مبادلہ کما کر ادائیگیوں کے توازن کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکسچینج کنٹرول۔ ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے ایکسچینج کنٹرول کی پالیسی کسی ملک کا مرکزی بینک یعنی سینٹرل بینک اختیار کرتا ہے۔ اس صورت میں زر مبادلہ پر مکمل کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ مرکزی بینک برآمدی تاجروں کو اس بات کا پابند کر لیتا ہے کہ وہ اشیاء برآمد کر کے جتنا زر مبادلہ کمائیں، صرف اسی قدر مالیت کی اشیاء درآمد کریں۔ اس پالیسی کے تحت برآمد کنندگان کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جتنا بھی زر مبادلہ کمائیں وہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروا کے اس کے بدلے ملکی کرنسی لے لیں اور درآمد کنندگان اپنی ضروریات کے مطابق زر مبادلہ مرکزی بینک سے حاصل کر لیں۔ اس طرح مرکزی بینک زر مبادلہ کے استعمال میں کفایت کرتا ہے۔ یہ پالیسی بہت سخت ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے بھی توازن ادائیگی کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آبادی پر کنٹرول۔ پسماندہ ممالک میں اکثر مسائل افراط آبادی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آبادی پر مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے کنٹرول کر کے اس کی مقدار میں کمی کر کے بھی ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے
اور 7واں پوائنٹ ہے بین الاقوامی زرعی فنڈ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف ممالک کی معیشتوں کو بحال کرنے کے لیے اور ان کی کرنسیوں کی شرح مبادلہ کو مستحکم کرنے کے لیے برٹن ووڈ میں 1944 میں کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی زرعی فنڈ کی تشکیل کی گئی۔ اس فنڈ کے ذریعے ہر ممبر ملک کی کرنسی پر مشتمل سونے اور اس کے ممالک پر مشتمل تھی، اور کسی ملک کا کوٹا اس کی آبادی، قومی آمدنی اور بیرونی تجارت کی مقدار کے لحاظ سے مقرر کیا گیا۔ IMF کے ذریعے قرضے فراہم کر کے پسماندہ ترقی پذیر ممالک کی امداد کر کے ان کی ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کویشچن ہے، ادائیگیوں کے توازن کی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یا کسی ملک کا ادائیگیوں کا توازن اگر بگڑ جائے تو اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا نیکسٹ ٹاپک۔ نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔